حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور، اونٹ ہانکنے کا اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو آہستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ادعو کے معنی ریشہ دوانیاں کریں، خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں، اسی سے سورہ کہف میں آیا ہے فجرنا خلاکہما، یعنی ان کے بیچ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1671۔ غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، اور انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ اسی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اسید نے ادھر خیال نہ کیا، اس کو خدا کے سپرد کیا۔ اس کے بعد جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ بادل کے ایک ٹکڑے نے ان کے سارے گھر پر سایہ کر رکھا۔ اس واقعے کا ذکر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ سکینہ ہے جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی، یا اس کے بجائے راوی نے تنزلت للقرآن کے الفاظ کہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3614۔ محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو اسحاق سے، کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور کہف اور مریم اور طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ قتادہ نے کہا جزازہ کا معنی ٹکڑے ٹکڑے، اور حسن بصری نے کہا کل فی فلک، یعنی ہر ایک تارا ایک ایک آسمان میں گول گھومتا ہے جیسے سوت کاٹنے کا چرخہ۔ یسبحون یعنی گول گھومتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نفشت کے معنی چر گئیں، یسحبون کے معنی روکے جائیں گے، بچائے جائیں گے۔ امتکم امت واحدہ، یعنی تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے۔ اور اکرمہ نے کہا حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں ایندھن کو کہتے ہیں، اور لوگوں نے کہا لفظ احسوا کے معنی توقع پائی، یہ احسست سے ہے یعنی آہٹ پائی۔ حامدین کے معنی بجھے ہوئے یعنی مرے ہوئے۔ حسید کے معنی جڑ سے اکھاڑا گیا۔ واحد اور تثنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ لا یستحسرون کے معنی نہیں تھکے، اسی سے ہے۔ لفظ حسیر تھکا ہوا، اور حسرت بعیری کے معنی میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا۔ عمیق کے معنی دور دراز۔ نکسوا یہ کفر کی طرف پھیرے گئے۔ صنعت و لبوس زرہیں بنانا۔ تقطعو امر ہم یعنی اختلاف کیا، جدا جدا طریقہ اختیار کیا۔ لا یسمعون حسیسہا کے معنی اور لفظ حس اور جرس اور ہمس کے معنی ایک ہی ہیں یعنی پست آواز۔ اذناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا۔ عرب لوگ کہتے ہیں اذنتکم یعنی میں نے تم کو خبر دی، تم ہم برابر ہو گئے، میں نے کوئی دغا نہیں کی۔ جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے، اور آپ نے اس سے کوئی دغا نہیں کی۔ اور مجاہد نے کہا لعلکم تسألون کے معنی یہ ہیں شاید تم سمجھو۔ ارتضا کے معنی پسند کیا، راضی ہوا۔ التماثیل کے معنی مورتیں، بت۔ اسجل کے معنی خطوں کا مجموعہ، دفتر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4739۔
حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ رات میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کا ایک گھوڑا جو گھر میں بندھا ہوا تھا بدکنے لگا، تو وہ صحابی نکلے، انہوں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی، وہ گھوڑا پھر بھی بدک رہا تھا۔ صبح کے وقت وہ صحابی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ چیز جس سے گھوڑا بتکا تھا سکنیت تھی، جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4839۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا اور انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے متعلق بتلایا کہ یہ پانچوں صورتیں اول درجے کی فصیح صورتیں ہیں اور میری یاد کی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4994۔ ابو اسحاق نے بیان کیا اور ان سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ ان کے ایک طرف گھوڑا 2 رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک ابر اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا۔ ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بدکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابر کا ٹکڑا سکینہ تھا جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔